بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان ایک فطری کشش رکھی ہے. اس کشش کو اگر آزاد و بے قابو چھوڑ دیا جائے تو یہ انسان کو زنا کے رستے پر ڈال دیتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف انسانی طبیعت میں، اس کی فطرت میں حیا کو رکھا ہے، اور دوسری طرف اس نے اپنی شریعت میں کچھ ایسے احکام عطا کیے ہیں جو اس کشش کو ایک حد میں رکھتے ہیں اور بے قابو ہونے سے روکتے ہیں. دین اسلام میں جو احکام ہیں ان پر ہم نے پچھلے ہفتے ایک گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا. آج اس گفتگو کو ہم مکمل کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب علوم اسلامی کے ماہر ہیں اور آپ کی شہرت اس وقت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے. ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. ناظرین، پچھلے ہفتے سورہ احزاب کے ان احکام کے حوالے سے ہم نے آخر میں گفتگو کی تھی جن کا تعلق ازواج مطہرات سے تھا. مزید کچھ احکام باقی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اپنے شرکا کے کچھ سوالات لے لیں جو ان کے ذہنوں میں اس حوالے سے پیدا ہوئے ہیں. جناب علی، آپ کا سوال. سورہ احزاب میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس کے اگر آپ مکمل کر دیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی سوالات کرنے میں. ٹھیک ہے جائے صاحب، ایسا ہی کر لیتے ہیں کہ پہلے احکام ہی مکمل ہو جائیں. یہ احکام ازواج مطہرات کے لیے تھے، اس کے علاوہ بھی کچھ احکام ہیں. میں نے تو جب یہ گفتگو شروع ہوئی تھی اس وقت آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ قرآن مجید میں جو احکام اس حوالے سے زیر بحث رہتے ہیں، ان کی تعبیر، ان کی تشریح، کسی کے نزدیک کیا ہے، کسی کے نزدیک کیا ہے، جو زیر بحث رہتے ہیں ان کا ایک حصہ سورہ نور میں ہے. اور میرے نزدیک سورہ نور کے احکام یہ سب عورتوں کے لیے ہیں، وہ ابدی احکام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم گن کے بتا سکتے ہیں کہ کل 4 باتیں ہیں. ان میں سے 2 باتیں مردوں کو کہی گئی ہیں اور عورتوں کو بھی، اور 2 صرف خواتین کے لیے ہیں. وہ معاملاتی خواتین سے متعلق ہوتے ہیں اور ان میں ان کو ہدایت کر دی گئی ہے. ان کو اگر آپ 2 لفظوں میں بیان کریں تو وہ یہ کہ ایک ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے سینے کو ڈھانپ کر رکھیں اور اس کے خط و خال کو نمایاں نہ ہونے دیں، اور دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ چونکہ وہ آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، تو اس کی نمائش نہ کریں. نمائش جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے ان کا اظہار کرنے کی کوشش نہ کریں. جو چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، عام حالات میں ظاہر ہوتی ہیں، اس میں زیر بحث نہیں ہے. ایک تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر آپ سوال کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ سورہ نور اصل احکام کی سورہ ہے اور مسلمان عورتوں کے لیے اسی میں آداب بتائے گئے ہیں. احزاب کا ایک حصہ زیر بحث آ گیا تھا جس پر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے گھرانے کو ہدف بنانے کی کوشش کی گئی. سورہ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنگین صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو پہلے انتخاب کا حق دیا. آپ یہ دیکھیے کہ یہ خود پروردگار عالم کی طرف سے انتہائی انصاف ہے، کیونکہ جب آپ کوئی زائد ذمہ داریاں عائد کر رہے ہیں یا کوئی اور احکام دے رہے ہیں جو عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پہلے آپ کو یہ حق دینا چاہیے کہ انہوں نے جو رشتہ منتخب کیا ہوا ہے اسے قائم بھی رکھنا چاہتی ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پہلے انتخاب کا حق دیا گیا. ان سے کہا گیا کہ اگر آپ دنیا کی زندگی اختیار کرنا چاہتی ہیں اور وہ جو عام عورتیں جس طرح رہتی ہیں ویسے رہنا چاہتی ہیں تو آپ اطمینان کے ساتھ رخصت ہو جائیں، ہم آپ کو بھلے طریقے سے رخصت کر دیں گے، اور پیغمبر کے لیے ہم دوسری خواتین کا انتخاب کر لیں گے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جب انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم حضور کا انتخاب کرتی ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر بہت سی پابندیاں لگا دی گئیں، اور ان پابندیوں میں خاص طور پر اس کا لحاظ رکھا گیا کہ کسی ضرورت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، وہ گھروں میں رہ کر نماز کا اہتمام کریں، دین کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، جو خواتین ان کے پاس آتی ہیں ان کی تعلیم تربیت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اس طرح سے کچھ خصوصی احکام ان کو دے کر کچھ پابندیاں ان سے متعلق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئیں اور کچھ پابندیاں ان پر لگائی گئیں. حضور پر یہ پابندی لگائی گئی کہ آپ اب ان کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، ان کی جگہ کوئی دوسری بیوی بھی نہیں لا سکتے. یہ عام عورتوں سے متعلق احکام نہیں ہے. یعنی ایک عام مرد اپنی بیوی کو جب چاہے طلاق دے سکتا ہے، بیوی جب چاہے اس سے علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن جب انہوں نے انتخاب کر لیا تو اس کا دروازہ بند کر دیا. اس دائرے کے علاوہ باہر کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتے، باہر کہیں نکاح بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد ان پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ آج اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، یہ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی. ان احکام کو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں نہایت وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ چونکہ یہ خصوصی احکام ہے، یہ انہوں نے اپنے انتخاب کے بعد ذمہ داری پورا کرنے کا عہد کیا ہے، لہذا اب اگر اس کے بعد
ان کی طرف سے کوئی نیکی ہوگی تو چونکہ انہوں نے زائد ذمہ داریاں قبول کی ہیں ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلطی ہوگی تو دوہری سزا ملے گی. تو اس میں ایک ایک لفظ کے بتا رہا ہے کہ کس نوعیت کی صورتحال ہے. اور جو ہمارے ہاں روایات کا ذخیرہ ہے وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ ازواج مطہرات سے متعلق خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منتظر رہتے تھے کہ جو اسکینڈل بن رہے ہیں جیسی صورتحال ہے ان میں بہتر ہو کہ ان کے لیے حجاب کے احکام ہو جائے. لفظ حجاب بھی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ اصل میں اس پردے کے لیے استعمال نہیں ہوا جس میں ہم اس کو بولتے ہیں، بلکہ وہ جو کپڑے دروازوں پر لگائے جاتے تھے ان کے لیے استعمال ہوا ہے. اور مسجد نبوی میں اگر آپ نے دیکھا ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے. عام طور پر منافقین وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح آپ کے گھر میں جا سکیں. تو ان سے کہا گیا کہ کوئی چیز بھی لینی ہو تو آپ باہر سے لیں گے. میں نے اس لیے خلاصہ کر دیا تاکہ یہ بات بالکل واضح رہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کیوں زیر بحث آئی ہیں، ازواج مطہرات کو یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں، ان کے لیے احکام کی خصوصی نوعیت کیا ہے. اس کے بعد ایک اور جگہ ہے سورہ احزاب میں، وہ بھی اسی مخصوص صورتحال میں سامنے آئی. اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی صورتحال کتنی سنگین ہو گئی تھی. مفسرین عام طور پر اس کا پس منظر بیان کرتے ہیں، میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آیت کے الفاظ ٹھیک اس پس منظر کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں چونکہ اب تو ہمارے گھروں کے ساتھ واش روم ہوتے ہیں، خواتین کو گھر سے باہر جانا پڑتا تھا، جس کو ہم اپنی تعبیر یا اصطلاح میں جنگل پھرنا کہتے ہیں، رفع حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے لیے عام طور پر دیہاتوں میں خواتین یا تو صبح کے وقت کا انتخاب کرتی ہیں جب ابھی پوری طرح سورج نہیں نکلا ہوتا، یا شام کے وقت کا انتخاب کرتی ہیں تاکہ ایسے وقت میں جائیں جس میں نظر ذرا کم پڑے لوگوں کی. اس مقصد کے لیے خواتین جاتی تھیں. حضور کی بیویوں کو بھی جانا پڑتا تھا، گھروں میں اس کے لیے اہتمام نہیں تھا. آپ کی بیٹیوں کو بھی جانا پڑتا تھا، گھروں میں اس کا اہتمام نہیں تھا. 7 مسلمان خواتین بھی جاتی تھیں. چنانچہ ان تمام خواتین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صورتحال پر بھی متنبع کیا. وہ صورتحال کیا تھی؟ وہ صورتحال یہ تھی کہ یہود میں سے بعض اوباش لوگ وہاں چلے جاتے اور یہ کوشش کرتے کہ کوئی نہ کوئی وہاں اسکینڈل بنانے کی صحیح کرے. چنانچہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاتون کو اسی طرح وہاں سے آتے ہوئے جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے آ رہی تھی، خواتین اس وقت صبح کی نماز میں مسجد میں آتی تھی، ریپ کر لیا گیا. اتنا سنگین واقعہ ہو گیا. یہ سنگینی تھی جس میں بہتان لگانا، تہمت لگانا، کوئی نہ کوئی اسکینڈل بنانا، یہ معلوم ہوتا تھا ہدف بنا ہوا ہے ان کا. جب کبھی ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ اچھا آپ نے یہ حرکت کیوں کی، تو وہ اس کا بہانہ بنا دیتے تھے کہ ہم تو اصل میں پہچان نہیں سکے کیونکہ تھوڑا اندھیرا تھا، ہمیں خیال ہوا یہ ہمارے قبیلے کی کوئی خاتون ہے، ہماری کوئی بہن بیٹی ہے، ہمارے قبیلے کی کوئی لونڈی ہے. یہ عام طور پر بہانہ بنا دیتے تھے. مفسرین نے پس منظر بیان کیا اس کا، اور یہ ٹھیک قرآن کی آیت کے مطابق ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو درمیان سے نکال کے پڑھتے ہیں. آپ اوپر نیچے کو سامنے رکھ کے پڑھیے تو شروع کیسے ہوتی ہے؟ شروع سے یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو بڑے بڑے بہتان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اب ہے مسلمانوں کی عورتوں، نبی کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں، سب کو مخاطب کر کے کہا تم جب ان مقاصد کے لیے باہر نکلتی ہو تو اپنی کوئی چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرو تاکہ ان یعرفن فلا یؤذین، تم پہچان لی جاؤ، یعنی شناخت قائم کر دی گئی تمہاری، تاکہ مسلمان خواتین میں اور یہود کی خواتین میں اور دوسری لونڈیوں میں امتیاز پیدا ہو جائے. تو فرمایا گیا کہ یہ چادر اپنے اوپر ڈال لیا کرو ان یعرفن، تاکہ تم پہچان لی جاؤ، فلا یؤذین، اور کوئی بدبخت تم کو اذیت دینے کی جسارت نہ کرے. اور اس کے آگے پڑھی، آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ یہ لوگ جو مدینے میں اس طرح کی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں، اگر یہ اس کے باوجود باز نہ آئے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے جس میں پیغمبر کی بیویوں کو بھی، آپ کی بیٹیوں کو بھی، اور عام مسلمان خواتین کو یہ بات کہی گئی. اس کا تعلق جو اصل میں ایک وقتی تدبیر سے ہے، یعنی صورتحال کی سنگینی میں مسلمان خواتین کو اپنی ایک الگ شناخت قائم کرنے کا. یہ کوئی پردے کے احکام نہیں ہے، یہ اس مقصد کے لیے دیے ہی نہیں گئے. یہ تو در حقیقت مسلمان خواتین کی ایک شناخت قائم کی گئی تاکہ بہانہ بنا کے کوئی اوباش ان کو تنگ نہ کرے. ان کا مقصد وہ ہے ہی نہیں جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے، مرد اور عورت کی کشش اور ایک دوسرے کے قریب ہونا. قرآن مجید اس کا مقصد ہی یہ بیان نہیں کر رہا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائے، ان کی شناخت قائم ہو اور کوئی اوباش ان کو اذیت دینے کی کوشش نہ کرے. اور اذیت دینے والے کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اس مقام پر کھڑے ہیں کہ باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں گے. تو یہ وقتی تدبیر ہے، وہ ازواج مطہرات سے متعلق احکام ہے. اس وجہ سے یہ فقیر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہے
کہ عام مسلمان خواتین کے لیے اصل احکام وہی ہیں جو سورہ نور میں دیے گئے ہیں. وہ بالکل جامع احکام ہیں, ان میں ساری بات بیان کر دی گئی ہے, ان میں کسی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ بالکل ٹھیک اس مقصد کو پورا کرتے ہیں. اور دیکھیے دونوں جگہ مقصد الگ ہے. وہاں احکام دیے گئے ہیں تو کہا گیا تاکہ تمہارے دلوں میں پاکیزگی پیدا ہو. یہاں جو حکم دیا گیا اس میں کہا گیا یورفنا فلا یوزین, تاکہ تم اباشوں کی اذیت سے بچ سکو. یہ ظاہر ہے کہ ایک وقتی تدبیر ہے, تو وقتی تدابیر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بین ہی مطلوب نہیں ہوتی, بلکہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ اگر کسی وقت ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ خواتین کی ایسی شناخت قائم کرنی پڑے یا کوئی اور اس طرح کا اقدام کرنا پڑے, تو ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے. اچھا, اس میں جیسا کچھ میں چاہتا ہوں سوالات ہم کر لیں, کیونکہ بات آپ نے بیان کر دی. آپ نے جو بات بیان کی کہ ایک خاص پس منظر ہے, اس میں ایک وقتی نوعیت کی تدبیر ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح کی انتہائی صورتحال تو شاید آج نہیں ہے, لیکن سڑکوں پہ اوباش اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں آج بھی. تو اگر کچھ خواتین اس بنا پر اگر یہ اہتمام کرتی ہیں کہ لوگوں کی ایذا سے محفوظ رہیں, تو اس میں کیا غلطی ہے؟ اس میں غلطی کسی نے کبھی نہیں کہا غلطی ہے. دیکھیے جو بات بیان کرنا ہوئی ہے کہ اللہ نے لازم کیا کیا ہے, غلطی کوئی وجہ نہیں ہے. میں اگر محسوس کرتا ہوں کہ میری کسی بہو بیٹی کے لیے کسی بس اسٹاپ پر خطرہ لاحق ہے, تو ممکن ہے کہ میں اکیلے جانے بھی نہ دوں. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اور غیر معمولی اہتمام کروں. اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عورت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی عزت آبرو کے اوپر کوئی ہاتھ نہ ڈال دے. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. وہ چیزیں جن میں آپ کو ایک رہنمائی دی جاتی ہے, ایک تدبیر بتائی جاتی ہے, اس تدبیر کا آپ اطلاق کرتے ہیں. ابھی دیکھیے ہمارے ہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا, یہ جو 9/11 کا حادثہ ہوا, تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان عورتوں کے لیے اپنی شناخت کے ساتھ, یعنی اپنی خاص شناخت کے ساتھ اپنا لباس انہوں نے پاکستانی پہنا ہوا ہے, عرب لباس پہنا ہوا ہے, باہر نکلنا مشکل بنا دیا گیا. تو خواتین نے پوچھا, وہاں سے علماء سے پوچھا, یہ جاننے کی کوشش کی کہ اب کیا کیا جائے. تو ہم نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنی شناخت کا اظہار نہ کریں, ایسا لباس پہنیں جس میں لوگ آپ کو الگ سے نہ پہچان سکیں, تاکہ ہر خاتون کی عزت آبرو محفوظ رہے. تو جو اس طرح کی تدابیر ہوتی ہیں ان کا تعلق تدابیر سے ہوتا ہے. آج بھی کوئی خاتون اگر اس طرح کی تدبیر کرتی ہے تو اس کے اوپر کس کو اعتراض ہے؟ ایسا اصل میں جو سوال کا پس منظر تھا وہ یہ کہ خاص طور پہ ہمارے جو احناف علماء ہیں, آپ نے بیان بھی کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ وہ چہرے کے پردے کے اس طرح قائل نہیں ہے, جو آپ بیان کرتے ہیں اسی طرح وہ قائل ہے. لیکن آج کل کے جو احناف علماء وہ کہتے ہیں کہ زمانہ فتنے کا ہے, اس لیے یہ چیز اب لازم ہو جانی چاہیے, تو لازم کر دیں تو کیا حرج ہے؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ زمانہ کس نوعیت کا ہے اس کا فیصلہ ہر آدمی اپنی ثوابدید اور رائے کے مطابق کر سکتا ہے. مجھے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے زمانوں سے واقف ہے, فطروں سے بھی واقف ہے, اس میں کیا تدابیر ہونی چاہیے ان سے بھی واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی شریعت دی ہوتی ہے وہ اس طرح دی ہوتی ہے کہ ہر زمانے میں قابل عمل رہے اور لوگ اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے, اس میں آپ کوئی تدبیر کرتے ہیں, اس سے کس نے روکا ہے؟ یعنی ہر تمدن ہر تہذیب تدابیر کرتی ہے, لیکن ان کو خدا کا دین نہ بنائیے. خدا کا دین وہی ہے جو قرآن مجید میں بیان ہو گیا ہے, جس کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. تمام روایات کو آپ سامنے رکھیں اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میں ان کو سمجھیں تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. یعنی عمومی احکام عورتوں کے لیے سورہ نور میں ہے, یہ کچھ وقتی تدابیر ہیں جو اس وقت اختیار کی گئی, یہ کچھ ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ہدایات ہیں جو اس پس منظر میں ان کو دی گئی. تو ہر چیز کا الگ موقع, الگ محل, الگ مقام بالکل واضح ہو جاتا ہے. باقی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اپنی تدابیر ترک کر دیں. جو انہوں نے اپنی معاشرت اپنی تہذیبی روایت اپنا رکھی ہوئی ہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں. لیکن جب یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اللہ نے لازم کیا کیا ہے, کس چیز پر پابندی لگائی ہے, تو وہ 4 باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, وہ قرآن میں بیان ہو گئی ہیں, حضور نے بھی ان کی اسی طرح تشریح کر دی ہے. وہی خدا کی شریعت ہے, اس میں نہ ایک حرف کا ہم کو اضافہ کرنے کا حق ہے نہ ایک حرف کی کمی کرنے کا. کسی بھی بازار میں آپ چلے جائیں وہاں اوباش موجود ہوتے ہیں جو آوازیں کستے ہیں, اور یہ بالکل آبزرویشن ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو سنبھال کے چلتی ہیں ان کے اوپر آوازیں نہیں کسی جاتی, لیکن جو عورتیں اس کے مطابق جو آپ نے سورہ نور کی آیات بیان کی ہیں اس کے مطابق جب گھر سے نکلتی ہیں تو ان پہ آوازیں کسی جاتی ہے. پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ ہمیں جس چیز کی تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مرد کو اور ہر عورت کو اپنی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنی ہے. یہ خود اسلام کا منشا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ہم خاندانی نظام پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بتا چکے ہیں کہ خاندانی نظام کی اساس ہی اس پر قائم کی گئی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی عفت و عصمت کا لحاظ رکھا جائے. اگر اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو اس کے نتیجے میں آپ کا سارا تمدن منتشر ہو جائے گا. چنانچہ ہر مرد کو متنبع رہنا چاہیے, ہر عورت کو متنبع رہنا چاہیے. بازاروں میں جانا ہے تو وہاں کی صورتحال بھی دیکھنی چاہیے, کہیں باہر نکلنا ہے تو وہاں کی صورتحال بھی دیکھنی چاہیے. اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے جو حیا کی فطرت ہمارے اندر رکھی ہے اور جو اپنی حفاظت کا دائیہ رکھا ہے
جو تدبیر آپ مناسب سمجھے کر لیں. تدابیر ایک نوعیت کی نہیں ہو سکتی. ایک زمانے میں ایک تدبیر ہوگی، دوسرے زمانے میں دوسری ہوگی، تیسرے میں کوئی تیسری ہو سکتی ہے. وقتی تدابیر جو ہیں ان کو اصل میں شریعت نہیں بنایا جا سکتا، یہ خود خواتین کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ابھی یہ عرض کیا تھا کہ مجھے جب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میری بہو بیٹی نہایت اطمینان کے ساتھ حفاظت کے ساتھ کہیں چلی جائے گی تو مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا. ذرا بھی میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کو کوئی خطرہ لاحق ہے، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی کسی بہو بیٹی کو خطرہ لاحق ہے، تو آپ بہت سی تدابیر کرتے ہیں. لیکن تدابیر زمانے اور حالات کے لحاظ سے ہوتی ہیں، ان کو کسی ایک سانچے میں نہیں باندھا جاتا. اور وہ خدا کا حکم بھی نہیں ہوتا، اور وہ خدا کا حکم نہیں ہوتی. خدا نے جو ہم کو تعلیم اس میں دی وہ یہ تھی کہ دیکھو اذیت سے بچنے کے لیے اور اپنی پہچان قائم کرنے کے لیے اگر تم اوباشوں کے ہاں سے کہیں سے گزرنا پڑتا ہے تو کچھ احتیاطی تدابیر کر لیتی ہو تو پھر کارروائی کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی وہاں جو سورہ کا سیاق و سباق ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بہانہ بنایا ہے، تم یہ اہتمام کر لو، اس کے بعد بھی باز نہیں آتے تو ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے. اب مثال کے طور پر ہماری ریاست ہے، وہ کسی موقع پر محسوس کرتی ہے کسی جگہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کوئی خطرات لاحق ہے تو آپ کو تدابیر بتاتی ہے. بالکل. یعنی شہر عام طور پر کھلے ہوتے تھے، لوگ ان میں رات دن سیر و تفریح کرتے تھے، لیکن حالات میں تبدیلی آئی تو ہم نے کیا کیا، اس کے بعد لوگ مغرب کے بعد نکلنا بند کر دیتے ہیں. وہ کسی جگہ کے اوپر جہاں پہ کوئی بس اسٹاپ ہوتا ہے یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے کسی تاریکی کے موقع پر کھڑے ہونے سے گریز کرتے ہیں، حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تدابیر بھی ہلکی ہو جاتی ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تدابیر کیا ہوتی ہیں حفاظت کی، اور یہ جاننا چاہیے کہ دلوں کی پاکیزگی لیے اللہ کے احکام کیا جو دیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے جو احکام دلوں کی پاکیزگی کے لیے دیے گئے ہیں وہ سورہ نور میں ہے، اور وہ وہی احکام ہے. میں پھر اصرار کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے لیے پردے کا لفظی موضوع نہیں ہے، یہ اس کی غلط تعبیر ہے. یہ لفظ بولنے کے بعد در حقیقت آپ ان احکام کے معاملے میں غلط تاثر قائم کرتے ہیں. وہ آداب ہیں مرد و زن کے ملنے کے، ایک ڈیسنٹ طریقے سے، مہذب طریقے سے ایک دوسرے کو ملنا ہے تو کیسے ملنا چاہیے، اور ان کی وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں. اللہ پابندی اتنی لگاتا ہے جس سے کوئی تمدن میں خرابی پیدا نہ ہو، جس سے لوگوں کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو. وہ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرتا. دیکھیے آپ وضو کے احکام دیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ انما یرید بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا. تو عورتیں ہوں مرد ہوں ان کے لیے نہایت واضح متوازن احکام ایک جگہ دے دیے ہیں. باقی تدابیر ہیں، تدابیر آپ حالات کے لحاظ سے اختیار کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، بیش کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں. ٹھیک. محفوظ مقام کا پردہ جو ہے اور سورہ نور میں بیان ہوا ہے اور سورہ احزاب میں غیر محفوظ مقام. جی میں تو اپنی کسی رائے کے بارے میں، کسی نقطہ نظر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ ہے. میں نے جیسے سمجھا ہے میں نے اس کو بیان کر دیا، اس کے دلائل دے دیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس میں دوسرے اہل علم کی آراء مجھ سے مختلف ہو سکتی ہیں. مولانا امین احسن اصلاحی کی رائے مجھ سے تھوڑی سی مختلف ہے. آپ ان کے دلائل کا مطالعہ کیجئے، وہ آپ کو زیادہ اپیل کرتی ہے، آپ اس پر عمل کریں. میں دیانتداری کے ساتھ جو بات سمجھتا ہوں وہ میں نے بیان کر دی. آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ احزاب کی آیت کو بھی پوری طرح اس کے ساق سباق میں رکھ کے دیکھیے. اصل میں لوگ اس آیت کو درمیان سے اٹھاتے ہیں، نہ اس کے اوپر والی آیت کو پڑھتے ہیں نہ نیچے والی آیت کو پڑھتے ہیں. میں نے پوری آپ کے سامنے رکھ کے بتایا ہے کہ اس میں باہر اور اندر زیر بحث ہی نہیں ہے. وہاں تو اتنی نازک صورتحال ہے کہ یہ کہہ رہا ہے قرآن کہ اگر وہ باز نہ آئے تو عبرتناک طریقے سے قتل کر دیا جائے گے. مجھے بتائیں یہ صورتحال کیسی صورتحال ہو سکتی ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خواتین یہ اہتمام کر لیں تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، بہانہ باقی نہ رہے، اور کارروائی ان کے خلاف ریاست کر سکے. میں چاہتا ہوں آپ دونوں بھی سوالات ان آداب کا جو آپ بتا رہے ہیں پردے کے حوالے سے، تو کون کون محرم ہے اور کون کون نامحرم ہے، کہیں تخصیص کی گئی ہے قرآن میں بتایا گیا؟ کیونکہ ہمارے عام معاشرے میں یہ ہے کہ جتنے بھی سوال بالکل واضح ہو گیا آپ کے. تو محرم اور نامحرم کی شرعی تعریف کی میرے خیال میں اس میں جو فقہا نے بات سمجھی اور قرآن سے سمجھے وہ ٹھیک ہے بالکل، کہ جن رشتوں میں ہمارے ہاں نکاح ممنوع ہے وہ اصل میں محرم رشتے ہیں، اور جن کے معاملے میں نکاح ممنوع نہیں ہے وہ غیر محرم رشتے ہیں. یہ بڑی سادہ تقسیم ہے، اور قرآن مجید نے جہاں پر سورہ نور میں ایک فہرست بیان کی ہے اس سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. اس میں یہ بتایا گیا نا کہ عورتیں اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کریں، ہاں اس دائرے میں وہ یہ نمائش کر سکتے ہیں، اس دائرے میں کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے شوہروں کے سامنے، اسی طرح اپنے باپوں کے سامنے، اس میں گن دیے ہیں رشتے. ایسا اگر میں چاہتا ہوں ان کی رشتوں کی تفصیل آپ بتائیں. وہی رشتے ہیں جن کے ساتھ ہر عورت ہر محرم ساتھ سے واقف ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے. یعنی اس کو تو ہر مسلمان جانتا ہے، معلوم ہے کہ کن رشتوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے. آپ کے باپوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بیٹوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بہنوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بھانجیوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، بھتیجوں کے ساتھ نکاح ممنوع ہے. یعنی ایک دائرہ ہے رشتوں کا، نسبی رشتوں کا. اسی طرح کچھ رضائی رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح ممنوع قرار دیا
دیا گیا. کچھ شہری رشتے ہیں جو سسرال کے تعلق سے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی واضح ہیں, بالکل بہو کا رشتہ ہے, اسی طریقے ساس کا رشتہ ہے, سسر کا رشتہ ہے. تو یہ رشتے ہیں کہ جو محرم رشتے سمجھے جاتے ہیں. یعنی محرم کا مطلب یہی ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ وہ جذبات نہیں ہوتے جو جذبات گویا مرد و عورت کے درمیان فطری جذبات کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ قرآن مجید میں بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو جسے کوئی نہ دیکھے اور وہ کسی کو نہ دیکھے. سیدہ فاطمہ فرمائیں. بڑی اچھی بات ہے. یعنی یہ چیز اگر کوئی خواتین سامنے رکھتی ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن قرآن مجید نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل ٹھیک اعتدال پر ہیں. عورتوں کو باہر نکلنا ہے, ان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. ہماری خواتین کو دیہات میں اپنے کھیتوں کے اندر کام کرنا ہوتا ہے, اپنے شوہروں کے لیے کھانا لے کے جانا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے ڈنگر کی خبرگیری کرنی ہوتی ہے, ان کے لیے چارہ لانا ہوتا ہے. یہ معاشرت قائم نہیں کی جا سکتی. اچھی بات ہے, ایک روایت میں بیان ہو گئی ہے اور بیان کر دی گئی ہے, لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم, اللہ کے پیغمبر کا حکم, اور اللہ کے پیغمبر کے احکام میں نے آپ کو بیان کر کے بتا دیے ہیں. اصل میں وہ بات کرنی چاہیے کہ جو بات اللہ کے رسول نے کی. روایت صحیح. جہاں تک روایت کا تعلق ہے, یہ اصل میں جس طرح ہمارے ہاں کہانیوں کی روایتیں ہوتی ہیں اس طرح کی ایک روایت ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت مستند اور بہت صحت کے ساتھ یہ روایت منتقل ہوئی ہے. کیا بات تھی, کس پس منظر میں کہی گئی, یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو صحیح روایات جتنی ہیں ان کے اندر ایسی کوئی بات نہیں بیان ہوئی. عورتوں کے معاملے میں بھی مردوں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف وہ پابندیاں لگائی ہیں جن کے ساتھ آپ کی معاشرت قائم رہ سکتی ہے, آپ کے تہذیبی تقاضے قائم رہ سکتے ہیں. دنیا تبدیل ہو رہی ہے, مسلمانوں کو بھی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگر وہ پابندیاں لگائیں گے جو خدا و رسول نے نہیں لگائیں تو پھر بغاوت ہوگی. ٹھیک پابندیاں وہی ہیں کہ جو پابندیاں اللہ کے رسول نے لگائی ہیں. اور دین کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیں, اور اگر کوئی روایت آپ کے سامنے آئی ہے تو اس کی روشنی میں, اللہ کی کتاب کی روشنی میں اس کا صحیح فہم. روایات برعکس بھی ہوتی ہیں, اور روایات بسا اوقات ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے اندر کوئی پس منظر نہیں معلوم ہوتا کس موقع پر بات کہی گئی ہے. اور یہ روایت تو کوئی مستند روایت نہیں ہے, بخاری میں نہیں ہے, مسلم میں نہیں ہے, کسی مستند حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. اس طرح کی روایتیں عام طور پر لوگ سناتے رہتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا جیسا صاحب, ایک سوال ابھی جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی محرم رشتوں کے حوالے سے, پھر آپ نے بیان کیا کہ زینت دکھانے کا ایک استثناء ہے, تو اس میں قرآن جو کہتا ہے کہ جو تمہارے غلام ہیں ان کے لیے بھی استثناء ہے. تو اس سے بعض لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں, خاص طور پر نوجوان ملازم ہیں, ان کے سامنے بھی استثناء اسی طرح ہے. یہ استدلال ٹھیک ہے؟ یہ استدلال میرے نزدیک اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ دیکھیے غلاموں کا معاملہ بالکل الگ تھا. وہ بالکل زیر دست ہوتے تھے اور ان سے کوئی اس طرح کے فتنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا تھا. گھروں میں ملازم آتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, معلوم نہیں کس پس منظر میں آئے ہیں. اس میں احتیاط ہی کرنی بہتر ہے. لیکن وہ احتیاط ہے کیا؟ وہ زیب و زینت کی نمائش کی احتیاط ہے. وہ سورہ نور والی. اگر آپ ایک سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں, سادگی سے رہ رہے ہیں, کوئی زیب و زینت اور زیورات نہیں پہنے ہوئے ہیں آپ نے, تو بس ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں جو مسئلہ ہے نا, میں عرض کروں کہ جو احکام آپ یہ کہتے ہیں کہ اصل ہیں سورہ نور میں ہیں, یعنی ایک تو ہمارا مذہبی طبقہ ہے جو بالکل مکمل فرد ہے, جو جسے وہ سمجھتے ہیں قائل ہے. یہ جو آپ احکام بیان کر رہے ہیں, ہماری عام خواتین اس کو بھی فالو نہیں کرتی. گھروں میں ہوتی ہیں تو غیر معمولی طور پہ ان کا رویہ ہوتا ہے کہ عدم احتیاط کا ہوتا ہے. خاص طور پہ وہ جو ابھی بات بھی ہوئی تھی سینے کے دوپٹے والی, نہیں لیتی, بالکل نہیں لیتی. رسمی ایک چیز ہوتی ہے, کپڑے اس طرح کے پہنتی ہیں, یہ فیشن کے طور پہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو احکام کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی بتائے جائیں, وہ بھی لوگ مان لیں تو بہت بہتری آ جائے گی. اسی لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اتنی بات کہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, اللہ کے پیغمبر نے کہی ہے, اتنی بات تو آپ سمجھا دیں گے. ہمیشہ لوگ افراط و تفریط کرتے ہیں. یعنی ایک وہ طبقہ ہمارے یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ جس کے یہاں حیا, آداب, یہ چیزیں بےمانی ہو گئی ہیں, جس کے نزدیک جسم کی نمائش ہی اصل چیز ہے. لباس معلوم ہوتا ہے کہ صرف اس مقصد کے لیے پہنا گیا ہے کہ صرف تراش خراش دکھانی ہے. ایک صورتحال وہ ہے, اور ایک صورتحال دوسری ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ خواتین کو آپ گھر میں بند کر دیں, ان کے لیے گھر سے نکلنا ہی جائز نہیں ہے, ان پر کسی کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے, ان کی نگاہ کسی پر نہیں پڑنی چاہیے. اس طرح کے آداب احکام بیان کیے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ افراط اور تفریط پیدا ہوتی ہے. اللہ کی کتاب آپ کو ٹھیک اعتدال پر کھڑا کر دیتی ہے, اور اتنی بات کہتی ہے کہ جو نہ تنگی کا باعث بنتی ہے, نہ مسائل پیدا کرتی ہے, بلکہ آپ آداب کا لحاظ کر کے پاکیزہ معاشرت پیدا کرتے ہیں اور اس کے اندر نہایت معتدل طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے ان احکام کو اور آداب کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے. آپ ان میں اپنے جذبات شامل کر کے ادنا درجے کی کوئی بیشی کریں گے یا کمی کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یا ادھر لڑک جائیں گے یا ادھر لڑک جائیں گے. میں پھر بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں قرآن مجید کی سورہ نور میں بیان کر دی ہیں وہ بالکل کافی ہیں, اور اگر آپ ان کو سمجھ لیں بہت اچھے طریقے سے, ان کی روح کو سامنے رکھ کے عمل کریں, روح کو پامال کر کے, تو آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں تو اس کی بھی برکت ختم ہو جاتی. اچھا یہ بتائیے کہ کیا
اس کی اجازت ہے کہ ہم گھر میں بیٹھ کے دوست احباب کے ساتھ خواتین اور مرد کھانا کھا سکیں یا مل جل سکیں؟ جیسے کہ عام تاثر یہ ملتا ہے کہ گھر میں اگر دوست آ رہے ہیں یا کوئی نامحرم غیر محرم آ رہے ہیں تو ان کے سامنے عورتیں نہ آئیں، ایک تاثر یہ ملتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو قرآن مجید نے جہاں سورہ نور میں یہ باتیں بیان کی ہیں وہ خاص طور پر دوستوں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے کھانے پینے بیٹھنے آنے جانے پر پابندی لگائی جائے. آپ اپنے اعزا کے گھروں میں جائیے، اپنی خالہ کے گھر میں جائیے، اپنے ماموں کے گھر میں جائیے، اپنے صدیقے کو اپنے دوستوں کے گھروں میں جائیے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. ان آداب کا لحاظ رکھیے. یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے عورتیں ملے مرد ملے. اور دیکھیے اللہ کی بات اتنی معتدل بات ہوتی ہے، اتنی متوازن بات ہوتی ہے کہ نہ معاشرت میں کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، نہ کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، نہ لوگ تنگی محسوس کرتے ہیں، اور بدلے ہوئے حالات میں بھی قابل عمل ہوتی ہے. آج صورتحال یہ پیدا ہو رہی ہے کہ خواتین کو معاشی جدوجہد کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے. یہ صرف شوق کا مسئلہ نہیں، ضرورت بن گئی ہے اور بے شمار تقاضے پیدا ہو گئے. تعلیم معمولی صورت اختیار کر لی ہے. اب خواتین کو یہاں پڑھنا ہوتا ہے، بیرون ملک جا کے بعض اوقات تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے. اتنے زیادہ تمدنی تقاضے پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی بات آج بھی اسی طرح قابل عمل ہے، قیامت تک اسی طرح قابل عمل رہے گی. ہم جب اس میں افراط و تفریط پیدا کرتے ہیں تو یا غلاظت سوسائٹی میں پیدا کر دیتے ہیں اور یا ایسی تنگی پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اپنے ضمیر کے اندر مجرم آپ کو سمجھتے ہوئے کچھ احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی بات ہی اصل بات ہے. جیسا سوال میرے ذہن میں بھی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ان لوگوں کے سوالات کر لیں. جی آپ کا اور آپ کا سوال ایک ساتھ لے لیتے ہیں. فرانٹس فانون نے الجزائر کے انقلاب کا جو ہے گہرائی سے انہوں نے مطالعہ کیا اور تجزیہ کیا، اور وہ خود غیر مسلم ہیں لیکن انہوں نے یہ لکھا ہے باقاعدہ اپنی کتاب میں کہ وہ عورت جو باہر کو دیکھ سکتی ہو لیکن خود دکھائی نہ دیتی ہو، کچھ کیے بغیر استعمال کی راہ میں رکاوٹ ہے. مسئلہ قرآن و حدیث کے جو بیانات تھا وہ ہم سن رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اس کو نہیں، یعنی وہ یعنی قرآن خود دیکھیے نا کہہ رہا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، مطلب نہیں. میں یہاں پہ جو یہ بیان کر رہے ہیں اس سے جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ مس گیدرنگ بھی جائز ہے. یعنی اگر یہ آداب کا لحاظ رکھ لیا جائے تو مرد اور عورت مکس بالکل ٹھیک آ رہا ہے. قرآن یہی کہہ رہا ہے. دیکھیے بات یہ کہ یہی وہ کمال ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ہماری یعنی زینت کے ہماری چیزوں سے بہت آگے اس میں بتا دیا نا، اسی لیے تو کہا گیا ہے. ورنہ زینت اگر محرم اعزاء میں ظاہر کر رہی تو حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ ان احکام پہ غور تو کیجئے. غض بصر شوہر سے کرنا ہے، باپ سے کرنا ہے، بتائیے نا مجھے. احکام دیے کیوں گئے ہیں؟ اس لیے کہ ملنے کی اجازت ہے، بیٹھنے کی اجازت ہے، جانے کی اجازت ہے. اور اس میں دیکھیں قرآن نے بات کہاں سے شروع کی ہے؟ بیوت مسکونہ اور غیر مسکونہ دونوں کا ذکر کیا ہے. آپ کے رہنے کے گھر، وہ جو ابھی انہوں نے ایک سوال کیا نا باہر کا پردہ اور اندر کا پردہ، اس کی تردید کر رہی ہے آیت. اس میں دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے بتایا کہ دونوں کے لیے یکساں احکام. سمجھو ان کا سوال بیوت مسکونہ کا لفظ استعمال کیا آپ کے رہنے کے گھر، بیوت غیر مسکونہ کا لفظ استعمال کیا جو رہنے کے گھر نہیں، ہوٹل ہے، سرائے ہے، باہر ہے، دفتر ہے، ہسپتال ہے. جب جس جگہ پر بھی آپ جائیں یہ آداب ہے جن کا لحاظ رکھا جائے گا. صبر کے آئے ہوئے اصل میں ذہن پھر ہمیشہ اسی رخ پہ جاتا ہے. تو کیا یہ مدعا ہے آپ کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو تمام آداب بیان کر دیے ہیں. یعنی ان آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اس طرح کا موقع کہہ رہی ہیں آداب کی رعایت ہوتی نہیں. آداب کی رعایت کی تلقین کریں نا. یعنی آپ خدا کی بات سے آگے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو آداب جہاں نہیں ہوتی وہاں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں. مسئلہ ہے جو اتنے آداب کی رعایت نہیں کرے، جو خاتون آداب تو خاتون کا خود کرنا. اگر آداب یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں آداب کی دوسرا خلاف ورزی کر رہے ہیں نا، آپ کیا خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے احتیاط نہ کر سکے وہ اس میں شریک نہ ہو. اگر وہ نہیں احتیاط کر سکتی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے کہیں شریک ہونے پر پابندی نہیں لگائی. اس نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ آپ جہاں بھی جانا چاہیں جائیں لیکن ان آداب کا لحاظ کریں اور یہ آداب آپ کو پورے کرنا. بے شک مرد جو ہے جیسی نگاہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں. دیکھیے بات یہ آپ کو اپنی نگاہ میں قرآن نے مردوں کو الگ سے حکم دیا. عورت کو اسی جگہ پر اپنے آپ کو سیف کرنا ہے جہاں دوسرے مرد سے خطرہ ہے، ورنہ تو وہ ہر جگہ وہ تو بات ہو گئی نا. اگر خطرہ ہے تو پھر وہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو میرے خیال سے بات خطرے کی کوئی جگہ ہے کہ آج نہیں ہو چکی ہے. انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ بات واضح کی ہے. یہ بات خطرے کی جگہ ہے. ایک یہ چیز ہے کہ کوئی مرد ان آداب کی خلاف ورزی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں تو کرنے دیں اس کو، وہ خدا کے سامنے جواب دہ ہے.
آپ ان آداب کی پیروی کریں. خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں تو وہاں تو نوعیت ہی بالکل تبدیل ہو گئی. یعنی میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ کو بس اسٹاپ پہ خطرہ محسوس ہوتا ہے, بازار میں خطرہ محسوس ہوتا ہے, وہ مردوں کو خطرہ محسوس ہوگا تب بھی ہم ضروری تدابیر کرتے ہیں. جیسا تو خطرہ ایک الگ چیز ہے. میں نے سمجھانے کی یہی کوشش کی ہے کہ احزاب خطرے کی باتیں کر رہی ہے, تو خطرہ ایک الگ چیز ہے اور دل کی پاکیزگی کے آداب. ان کا جیسا جو اشارہ ایک اور چیز کی طرف بھی, ایک تو خطرہ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے کہ مرد ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں, ایک انتہائی اذیت ناک چیز ہوتی ہے. تو کیا اس میں بھی کوئی خاتون یہ اہتمام کر سکتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر خاتون کو حق حاصل ہے کہ وہ جس چیز کو برا محسوس کرتی ہے اس کے بارے میں جو احتیاط چاہے کر لیں. آپ احتیاط کی دنیا کو الگ رکھیں اور اللہ کے حکام کو بالکل الگ رکھیں. احتیاط تو ہم اور بہت سے معاملات میں کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا کے دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں وہاں احتیاط نہیں کرتے. اپنی عزت کی احتیاط کرتے ہیں, اپنی آبرو کی احتیاط کرتے ہیں, اپنے مال کے بارے میں احتیاط کرتے ہیں. آپ نے اپنے پیسے جیب میں ڈالے ہوئے پھر رہے ہیں, آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہاں تو بہت جیب کترے پھر رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ آپ اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو یہ جو احتیاط کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو خدا کے لیے شریعت نہ بنائیے. احتیاط آدمی اپنے لحاظ سے کرتا ہے, اس کے لیے تدبیر بھی اپنے لحاظ سے منتخب کرتا ہے, کہیں زیادہ کرتا ہے کہیں کم کرتا ہے. ایسی بھی جگہ ہو سکتی ہے آپ سے تدبیر کرے گا نا. اصل میں ایک مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, وہ گفتگو سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو فرمایا کہ عورتیں اور بڑے اجتماعات میں بھی مل کے بیٹھ سکتے ہیں, مگر وہاں مسئلہ یہ ہے کہ 99% عورتوں نے جو اپنی زیب و زینت کی تو اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ حکم معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ جب ایسا موقع آنے لگے یا تو وہ اس کو چھپائیں ورنہ وہ اس میں شرکت سے اجتناب کریں. مزید ایڈ یہ کروں جاوید صاحب کہ کم سے کم ایک مووی بنانے والا تو پرماننٹ ہوتا ہے جو ہر جگہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ فوکس کر کے جناب ہر اینگل سے تصویر بنا رہا ہوتا ہے. تو یہ سب تو ہوتا ہے ہمارے یہاں. یہ صحیح نہیں ہے نا. ہر خاتون جو اپنے بارے میں یہ سمجھتی ہے کہ اس کو اس طرح کی صورتحال سے بچنا چاہیے, بچنے کا اہتمام کرے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دو چیزوں کو ملائیے نہیں. ایک وہ آداب ہیں جو اللہ نے آپ کو بتائے ہیں جن کا لحاظ کر کے آپ کو زندگی بسر کرنی ہے. جو جا رہی ہے تو یہ تو ہوگا, یہ بات تو ایک وہ جگہ ہے جس جگہ آپ کے لیے پھر میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, خطرہ بالکل الگ چیز ہے اور آپ اپنے آداب کی رعایت کریں, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. ہم اصل میں دونوں کو خلط ملط کر رہے ہیں, خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. یہ بہت عزت کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے, آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے, آپ گئے کیوں ہیں وہاں؟ ٹھیک ہے, میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ آپ کی جیب میں نوٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, آپ اطمینان سے جیب میں ڈال کے نکل جاتے ہیں. خطرے کی صورتحال ہو تو کوئی اہتمام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ زیادہ رقم لے کے باہر نہ نکلیں. تو خطرے کی تدبیروں کو شریعت نہ بنائیے. خدا کی شریعت وہی ہے, وہ ہمارا ذاتی بیان کر دیا, وہ آپ کا ذاتی فعل ہے. اس میں آپ جتنی احتیاط کر سکتے ہیں ضرور کریں, بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے کیا پرواہ ہے, گھورتا ہے تو گھورتا رہے, میں نے اپنے آداب کا لحاظ رکھا ہوا ہے, میری نگاہوں میں کوئی چیز خرابی کا باعث نہیں بن رہی. آپ کس بنیاد پر اس پر پابندی لگا سکتے ہیں کہ آپ جائیں نہیں؟ کوئی جانے کا فیصلہ کرے, لوگ کوئی نہ جانے کا فیصلہ کریں, اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اصل میں خواتین جب مکس گیدرنگ میں وہ احتیاط ملحوظ نہیں رکھ پاتی تو وہ اس چیز کو تو لے لیتی ہیں کہ آپ شریک ہو سکتے ہیں, لیکن اس چیز کو چھوڑ دیتی ہیں کہ کیا احتیاط. اس کی طرف میرا اشارہ تھا کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ خواتین جو اس کی احتیاط نہ کر سکیں ان کو اجتناب کرنا چاہیے. وہ جو شکیل صاحب احتیاط نہیں کر رہے ہیں, جو احتیاط نہیں کر سکیں گی وہ اجتناب کیسے کریں گے؟ آپ کا سوال بہت, ان کے اندر کوئی خدا ہوگا, ان کے اندر کوئی آخرت کا تصور ہوگا, ان کے اندر کوئی حیا کا جذبہ ہوگا تو احتیاط بھی کریں گے. یعنی آپ کے ان کو روک دینے کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ وہ دوسرے راستے میں. صورتحال یہ ہے کہ ہم پردے والے مسئلے کو چھوڑ کے اگر اگر ہم خدا کی بات پر کھڑے ہو جائیں تو بات ہی انتہائی آپ نے کہا تدبیر کریں, تو ہم ان حالات میں تدبیر تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہم مکس گیدرنگ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذاتی تدبیر ہے, اسے شریعت نہ بنائیں. یہ میری بات یہ ہے کہ آپ خود ایک تقریب منعقد کرنا چاہتی ہیں تو اس میں آپ جتنی چاہیں احتیاط کر لیں. سوال یہ ہے کسی دوسرے عزیز نے کوئی تقریب منعقد کی ہوئی ہے تو وہاں پر وہ آپ سے پوچھ کے تو کرے گا نہیں, وہاں تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے جانے نہ جانے کا. اگر آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ کا جانا وہاں خطرے کی چیز ہے تو نہ جائیے. شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا, لیکن شریعت نے آپ پر یہ پابندی بھی نہیں لگائی. اس نے کیا کہا ہے, آپ ان آداب کا لحاظ رکھیں, وقار کے ساتھ جائیں, عزت کے ساتھ جائیں, بیٹھے وہاں پہ جائیں. تو اصل میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کہاں سے اپروچ کرتا ہے. بلکہ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں. آپ دیکھیں نا احکام کو آپ پڑھیں سورہ نور میں نکال کے, اس میں مرد کو الگ حکم دیا جا رہا ہے, عورت کو الگ دیا جا رہا ہے. پہلے مرد کو دیا, یعنی یوں نہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر مرد فلاں حکم کی خلاف ورزی کریں تو عورتیں بھی کر لیں, یا عورتیں فلاں حکم کی خلاف ورزی کریں تو مرد بھی کر لیں. وہ اپنے احکام کی پیروی کریں. یعنی اس وقت جو ہم گفتگو کر رہے ہیں سوال یہ صرف عورتوں سے کر رہے ہیں. یہ کیا مصیبت ہے کہ جب بھی بات کی جاتی ہے تو مردوں کو بلا دیا جاتا ہے. خدا نے مردوں کو غزہ بسر کرنے کے لیے پہلے انہیں کہا, خدا نے مردوں کو اپنے امور کی حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے. تو مردوں کو کہیے وہ ان کی پابندی کریں, عورتوں کو کہیے وہ ان کی پابندی کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ عورتوں کو آپ یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ نہ جائیں,
مردوں کو پیغام دے وہ نہ آئے وہاں. آپ وہ بات کیوں نہیں کرتے جو بات پابا کی بات ہے تو دونوں پہ لگائیں پھر دونوں پہ پابندی. ایک مارکت العرا مسئلہ ہے جو وقت ہمارے پاس اب ختم ہو گیا ہے. صرف ایک میں چاہتا ہوں ایک آخری بہت اہم ترین سوال ہے جائے صاحب. مارکت العرا مسئلہ اس معاشرے کا دیور موت ہے. ایک مذہبی آدمی اگر میں ہوں اور میری بیوی ہے تو پھر میرے بھائیوں کو گھر میں نہیں آنا چاہیے. پوری روایت پڑھے کیا ہے. رسالت میں آپ سے نے یہ بتایا کہ چونکہ دیور لوگ گھروں میں ہوتے ہیں تو اس میں بعض اوقات تنہائی اور خلوت کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ کہ جب آپ نے یہ کہا ہے کہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھا جائے تو دیور تو گھر ہی میں ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ بھی موت کا باعث بنیں گے. یہ موت یہاں محاورے میں استعمال ہوا ہے, یعنی ہلاکت کا باعث بنیں گے. ایسا اگر کیا جائے گا تو کیا بات کہی گئی ہے وہاں پہ کہ خلوت پہ تنہائی میں نہ بیٹھا جائے. ایک چیز ایڈ کروں گا, جب آج وہ یہ آپ سے پوچھ رہی ہیں تو آپ بچنے کے لیے یہ کام کر لیں اور ان جیسے ہو کے رہیں, تو پھر وہاں پہ تو سود بھی جو ہر چیز میں جائز ہو جاتا ہے. مکان بھی لیں, گاڑی بھی لیں, آپ اپنی سورس آف انکم سے کچھ کر نہیں سکتے ہیں لون لیے بغیر, تو اس کو بھی پھر آپ کہیں گے کہ آپ وہ بھی کر لیں اس معاشرت کے حوالے سے. آپ کی پہلی بات کے جواب میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی جگہ رول آف لا نہیں رہا تو سارا رخ خواتین کی طرف کیوں ہو گیا ہے. مردوں پہ پابندیاں لگا دیں کچھ, کیونکہ رول آف لا نہیں ہے اس لیے کچھ پابندیاں لگا دی جائیں مردوں پر بھی, وہ باہر نہ نکلا کریں. اچھا ان کے باہر نکلنے بھی کچھ آداب مقرر کر دیں. یہ سارا رخ ہمارا خواتین کی طرف کیوں ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے حالات کے لیے یہ اجازت آپ کو دی ہے. آپ کی پابندی کرتے ہوئے, ان حدود کی پابندی کرتے ہوئے باہر جائیں, نکلیں, اپنے معاملات کو انجام دیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں قوانین نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کسی اگر بس اسٹاپ کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر کچھ اوباش حملہ آور ہوں گے یا کوئی قانون نہیں ہے, قانون کو گرفت کرے گا. اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ قانون پہ عمل درآمد کرنے میں رکاوٹیں پڑ رہی ہیں تو آج راہ کرم دونوں صنفوں کو کچھ احکام دے دیجیے, ٹھیک, تاکہ وہ بھی باہر نہ نکلا کرے اور دونوں مل کر اس معاملے پہ. سارا رخ ادھر کیوں ہو جاتا ہے. آپ کے دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ جو لوگ باہر گئے ہیں میرے نزدیک وہ اپنی ضروریات کے لحاظ سے گئے ہیں. خدا نے ضرورت کے لیے باہر جانے پہ پابندی نہیں لگائی, اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے باہر جانے پر بھی پابندی نہیں لگائی. معاش کی جدوجہد کے لیے بھی خدا کی دنیا وسیع ہے, اس میں لوگ نکلتے ہیں, وہ وہاں جا چکے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ کہیں یہ باتیں اصل میں ہم بیٹھ کے اپنی خلوت گاؤں میں کر لیتے ہیں کہ آپ فوری طور پر چھوڑ کے آ جائیے. کسی کا کاروبار ہوگا, کسی کا گھر ہوگا, کسی کے بچے پڑھ رہے ہوں گے, ان کو وہاں کے حالات کے لحاظ سے بتایا جائے گا کہ کیا تدبیر آپ کو اختیار کرنی ہے. جس معاملے کو زیر بحث لایا گیا وہ معاملہ کیا تھا کہ ہم پاکستانی لباس پہنے یا عرب لباس پہنے. یہ تو زیر بحث نہیں کہ حرام لباس پہنے یا حلال لباس پہنے, تو اس کی مثال حرام سے دینا ٹھیک نہیں ہے. یعنی کیا لازم ہے یہ کہ پاکستانی لباس ہی پہننا چاہیے؟ اگر آپ اپنی شناخت ایسی رکھ سکتے ہیں کہ جس میں آپ مہذب شریفانہ مغربی لباس پہن لیتے ہیں اور ان آداب کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس سے آپ کی آبرو بچ جاتی ہے تو ضرور اہتمام کر لیں. ٹھیک, تو نہایت متوازن اور معتدل رویہ لے کے سوسائٹی میں جانا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ آپ مردوں کو بھی مخاطب کریں. مجھے کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں اچھا فلاں خاتون نے فلاں حکم کی خلاف ورزی کر رکھی ہوئی ہے, اس کو آپ نے کیوں آنے دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں سے بھی پوچھوں میں کون نماز پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا, وہ تو فرض ہے نا, وہ تو کوئی نہیں پوچھتا, گفتگو کرتے ہوئے نہیں پوچھتے. تو اصل میں بات اللہ تعالیٰ کی بات ہی صحیح ہے کہ اس نے مردوں کو الگ مخاطب کر کے کچھ آداب بتا دیے, عورتوں کو الگ مخاطب کر کے بتا دیے. مردوں کو نہیں کہا کہ عورتیں خلاف ورزی کر رہی ہیں تو تم پر یہ زائد پابندیاں ہیں, عورتوں کو نہیں کہا کہ مرد خلاف ورزی کر رہے ہیں تم پر یہ زائد پابندیاں ہیں, بلکہ ہر ایک کو آداب بتا کے یہ کہا کہ ان کا لحاظ کرو. اب رہ گئی تدابیر حالات کے لحاظ سے ہوتی ہے اور ہمیشہ تدابیر کرتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خرابی کوئی تنگی پیدا نہ ہو جائے. جیسا آخری سوال کیونکہ وقت اب ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کر لوں. سوسائٹی کا 5% کم و بیش حصہ وہ ہے جو جسے اپنی اس طرح میں مکمل پردہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. باقی 95% جو لوگ ہیں وہ جو احکام آپ بیان کر رہے ہیں اس پہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ نظر کی حفاظت ہے, نہ سینہ چھپایا جاتا ہے, زینت خوب ظاہر کی جاتی ہیں. ایسے میں آپ کا میسج اس سوسائٹی کے لیے کیا ہے؟ وہی جو اللہ کا میسج ہے. میں تو بار بار یہ توجہ دلاؤں گا کہ تمہارا پروردگار تزکیہ قلوب کے لیے, دلوں کی صفائی کے لیے, دلوں کی پاکیزگی کے لیے تم کو یہ ہدایات دیتا ہے. مجھے خدا کے حکم پر نہ ایک لفظ کا اضافہ کرنے کی ضرورت ہے نہ اس میں کمی کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی پیغام کو پہنچاؤں گا. اور میں نے آپ سے بار بار عرض کیا ہے کہ میں جب سورہ نور کو پڑھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان احکام کی ایک تو احکام کی صورت ہے اور ایک ان کی روح ہے. اور ان کی روح کیا ہے؟ حیا, عفت, پاکیزگی اور اس بات کا احساس کہ ہمیں اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے اور ایسے رہنا ہے جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں فتنے نہ پھیلے. اس میسج اور اس پیغام کو سامنے رکھیے, اس روح کو سامنے رکھیے, پھر میرے نزدیک وہ احکام بالکل کافی ہیں اور وہ ہر طرح سے حفاظت کرتے ہیں اور بالکل ٹھیک جگہ پہ انسان کو کھڑا کر دیں. جیسا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ خواتین و حضرات کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں. آپ پروگرام میں تشریف لائے اور بہت عمدہ اپنے سوالات کیے.
ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا. بات یہ ہے کہ اسلام حیا کا دین ہے اور عفت و عصمت اس کی بنیادی اقدار ہیں. مرد و زن کے اختلاط کے حوالے سے دین نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان پر عمل کرنا دشوار تو ضرور لگتا ہے، لیکن ناظرین یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر جنت کی منزل آتی ہے، اور جنت کی جو قیمت بھی دی جائے وہ کم ہے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. مفسرین نے پس منظر بیان کیا اس کا، اور یہ ٹھیک قرآن کی آیت کے مطابق ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کی اس آیت کو درمیان سے نکال کے پڑھتے ہیں. آپ اوپر نیچے سامنے رکھ کے پڑھیے تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع سے یہاں سے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر کو اذیت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو بڑے بڑے بہتان لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو اب ہے مسلمانوں کی عورتوں، نبی کی بیویوں، آپ کی بیٹیوں، سب کو مخاطب